نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم سامعین، اللہ رب العزت کا خوف انسان کے دل میں ہونا بہت ضروری ہے۔ ہمارے گناہوں کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں نہیں ہے، اللہ کی خشیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عظمت پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی کبریائی پر، اللہ کی بڑائی پر ہم غور نہیں کرتے، ہم دھیان نہیں کرتے کہ اللہ رب العزت کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنی عظیم ذات ہے، اللہ رب العزت کی ذات کتنی عظمتوں والی ہے۔ ہم اس چیز پر غور نہیں کرتے، اس وجہ سے ہم اللہ کا خوف نہیں ہے، اور اللہ کا خوف دل میں نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں، اور گناہوں والی زندگی گزارتے ہیں اور اس پر خوش ہوتے ہیں اور خوش ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ اہل اللہ کی یہ حالت نہیں ہوتی۔ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کی حالت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ ہماری حالت تو دوستو یہ ہے کہ نیکیاں تو دور کی بات ہے، گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ٹھٹا کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں، ہو ہا کر رہے ہوتے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں اور مزید اس پر خوش بھی ہو رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ والوں کی حالت یہ ہوتی ہے کہ نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، نیکی بھی کرتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، اللہ سے خوف بھی کھا رہے ہوتے ہیں، کانپ رہے ہوتے ہیں اللہ کے خوف سے۔ یہ اللہ والوں کی حالت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی حالت ایسی ہی بنائیں کہ اللہ والوں کی جس طرح حالت ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ ہم اعمال کرنے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ سے خوف کھاتے رہیں، اللہ کی خشیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ لیکن ہماری حالت بالکل تبدیل ہے، بالکل مختلف ہے، اور دوستو یہ حالت بالکل درست نہیں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں والی زندگی سے توبہ کر لیں تو اللہ کا خوف ہمیں اپنے دلوں میں پیدا کرنا پڑے گا، ان اللہ والوں کی طرح ہمیں بننا پڑے گا، ہمیں اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی کے بارے میں سوچ کر اور اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر اللہ والوں کے حالات پڑھیں تو ہم حیران ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کے دلوں میں کتنا اللہ کا ڈر ہوا کرتا تھا، کتنا خوف ہوا کرتا تھا، حالانکہ نیکی بھی کر رہے ہوتے تھے، عبادت بھی کر رہے ہوتے تھے، نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے تھے، لیکن پھر اس کے باوجود اللہ کا خوف دل میں بہت زیادہ ہوتا تھا۔ حضرت ربیع بن خیثم رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، اب اللہ کے ولی ہیں، نیک ہیں، عبادت گزار ہیں، لیکن ان کے بارے میں آتا ہے کہ رات کو ڈرا کرتے تھے، اتنا اللہ رب العزت سے ڈرا کرتے تھے، اتنا ڈر کے مارے کانپتے تھے، خوف آتا تھا اور روتے تھے، رات کو سوتے نہیں تھے اور روتے رہتے تھے اور کروٹیں بدلتے تھے، مشقت اور پریشانی میں جیسے انسان ہوتا ہے اور کروٹیں بدلتا ہے اور نیند نہیں آ رہی ہوتی، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی ادھر کروٹ بدلتا ہے، کبھی اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے، کبھی لیٹ جاتا ہے، ایسی حالت ہوتی تھی۔ تو ایک دن ماں نے ترس کھا کر دیکھا کہ میرا بیٹا بڑی مشقت میں ہے، بڑی تنگی میں ہے، کہنے لگی کہ بیٹا آخر کیا وجہ ہے، کیوں نہیں سو رہا، کیوں اتنی تکلیف میں اور پریشانی میں ہے، کیا کسی کو قتل تو نہیں کر دیا؟ کہنے لگے ہاں میں نے کسی کو قتل کر دیا ہے۔ والدہ محترمہ کہنے لگی کہ بیٹا اگر کسی کو قتل کر دیا ہے تو مجھے بتا، ہم مقتول کے ورثاء کے پاس، مقتول کے اولیاء کے پاس چلے جائیں گے، ان سے معافی مانگیں گے، ہمیں امید ہے کہ وہ ہمیں معاف کر دیں گے،
جیسی آپ کی حالت ہے، آپ کی حالت کو دیکھ کر یقیناً وہ معاف کر دیں گے، وہ نہیں کوئی اور بات کریں گے۔ ہم چلتے ہیں تو کہنے لگے بخدا مجھے یقین ہے کہ اماں وہ معاف کر دیں گے، لیکن میں نے قتل کسے کیا ہے؟ میں نے اپنے نفس کو قتل کیا ہے، اپنے نفس کو میں نے ہلاکت میں ڈالا ہے، اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈالا ہے، اب میں کس سے معافی مانگوں گا؟ تو دوستو یہ حالت ڈر کی وجہ سے تھی، اللہ کے خوف کی وجہ سے تھی کہ اللہ کا خوف اتنا زیادہ دل میں بیٹھ چکا تھا کہ راتوں کو نیند نہیں آیا کرتی تھی، راتوں کو سکون نہیں آیا کرتا تھا، ڈرا کرتے تھے، گھبرایا کرتے تھے، پریشان ہوتے تھے، اللہ رب العزت سے معافیاں مانگتے تھے۔ آج ہم اپنی حالت دیکھیں کہ ہماری حالت کیا ہے۔ فقی ابو الیث سمرقندی رحمہ اللہ تنبیہ الغافلین میں ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 7ویں آسمان پر اللہ رب العزت نے ایسے فرشتے پیدا کیے ہیں جو اپنی پیدائش سے لے کر قیامت تک سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت تک یہ فرشتے سجدہ کرتے رہیں گے۔ 7ویں آسمان پر ہیں، جس وقت سے اللہ رب العزت نے ان فرشتوں کو پیدا کیا ہے اس وقت سے یہ فرشتے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، سجدے میں ہیں اور قیامت تک سجدے میں ہی رہیں گے۔ اور جب قیامت قائم ہو جائے گی، قیامت برپا ہو جائے گی تو اللہ کے خوف سے کانپ رہے ہیں، ابھی بھی کانپ رہے ہیں، اس وقت بھی کانپ رہے ہوں گے۔ قیامت کا دن ہوگا تو سجدے سے سر اٹھا کر عرض کریں گے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ تو یہ حالت ہوتی ہے۔ حقیقت میں یہ ہے کہ جس کی نظر اللہ کی عظمت کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی کبریائی کی طرف ہوتی ہے، اللہ کی شان کی طرف ہوتی ہے، تو جس کی نگاہ اللہ کے بڑا ہونے کی طرف ہوتی ہے تو اس کی حالت تو یہی ہوتی ہے کہ وہ رو رہا ہوتا ہے، کانپ رہا ہوتا ہے، ڈر رہا ہوتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، عبادت بھی کرتا ہے، لیکن ڈرتا ہے۔ اور جس کی نگاہ اللہ کی عظمت پر نہیں ہوتی، اللہ کی شان پر نہیں ہوتی، اس ذات کی کبریائی پر نہیں ہوتی، اس کی بڑائی پر نہیں ہوتی، تو اس کی حالت وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ نافرمانی بھی کر رہا ہوتا ہے اور خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے، خوش رہتا ہے، خوشیوں بھری زندگی گزارتا ہے، اور اس کے کان پر جوں بھی نہیں رینگتی، اس کو تھوڑی سی بھی پریشانی نہیں ہوتی کہ میں اس پروردگار کو ناراض کر رہا ہوں، اس خالق اور مالک کو ناراض کر رہا ہوں کہ جس کے پاس مجھے لوٹ کر جانا ہے، جو ہاں میں میری پیشی ہوگی، میرے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ حضرت ابو میسر رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے کہ جب بستر پر آتے تو کہا کرتے اے کاش میری ماں مجھے نہ جنتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کرتے کاش کہ میری ماں مجھے نہ جنتی۔ یہ کیوں فرماتے؟ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے کہ ہائے زندگی میں کیا کر لیا، اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گے۔ ایک دفعہ بیوی نے کہا ابو میسرہ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر بہت احسان کیے ہے، اللہ کا تجھ پر بہت احسان ہے، بہت زیادہ احسانات ہیں، اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے، اسلام کی ہدایت ملی، تجھے اعمال کی توفیق ملی، تجھے اللہ رب العزت نے نافرمان لوگوں والے اعمال میں نہیں لگایا، پھر اتنا کیوں ڈرتا ہے، اتنا کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ابو میسرہ کہنے لگے کہ جی ہاں بات تو ٹھیک ہے، اللہ رب العزت کا احسان ہے، اللہ نے مجھے ہدایت دی، اسلام کی دولت دی، ایمان کی دولت دی۔ فرماتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارا دوزخ کا وارد ہونا تو بیان فرمایا ہے، لیکن وہاں سے لوٹنا ذکر نہیں فرمایا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔
فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا پڑے گا، لازمی گزرنا پڑے گا، ہر شخص کو گزرنا پڑے گا، یعنی دوزخ پر سے گزر ہوگا۔ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ تمہیں گزرنا پڑے گا، گزرنا تو ہوگا، لیکن یہ نہیں پتہ کہ وہاں سے گزر بھی جائیں گے یا وہیں رہ جائیں گے۔ وہاں سے صرف وارد ہونے کا بیان ہے کہ تمہیں وہاں سے گزرنا ہوگا، لیکن گزر کر ہم آگے آ سکیں گے یا وہیں گر جائیں گے، یہ بیان نہیں کیا۔ مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا رہتا ہوں، مجھے خوف آتا ہے۔ دوستو حقیقت میں یہی ہے، اسی وجہ سے ان لوگوں کی یہ حالت ہوا کرتی تھی کہ نیک اعمال بھی کر رہے ہوتے تھے، عبادات بھی کر رہے ہوتے تھے، تہجدیں بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، نوافل بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے بھی کرتے تھے، لمبے لمبے قیام بھی کرتے تھے، لمبے لمبے رکوع بھی کرتے تھے، لیکن اللہ کے خوف سے ڈر بھی رہے ہوتے تھے، کانپ بھی رہے ہوتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، اتنی عبادت گزاری کیا کرتے تھے، لیکن ایک رات وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ پڑھتے رہے کہ اے مجرمو آج کے دن علیحدہ ہو جاؤ، اللہ رب العزت قیامت کے دن اعلان فرمائیں گے۔ اس آیت کو پڑھتے رہے، ساری رات روتے رہے، ہے کاش کہ ہمیں یہ نہ کہہ دیا جائے کہ اے مجرموں، ہمیں مجرم نہ کہہ دیا جائے کہ آج یہاں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ تو یہ ساری رات عبادت کرنے والے ڈرا کرتے تھے، رویا کرتے تھے۔ دوستو آج ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ہم گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہمیں چاہیے اللہ رب العزت کا خوف دل میں پیدا کریں تاکہ گناہوں والی زندگی سے ہم نجات پا جائیں، گناہوں کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق